السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال، آپ کا ٹرینر، لائف ٹرانسفارمیشن کوچ. اور ویژولائزیشن پہ جس طریقے سے آپ کا ایک ایمینس رزلٹ ملا ہے اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس پہ جو فیڈ بیک ہوا ہے، بس مجھے اسی چیز کی ضرورت تھی. اور آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ جو کافی بچوں نے یا مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو لوگ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کا یہ سوال تھا اور ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جو میں نے دور کرنی ہے. تو بیفور اسٹارٹنگ مائی ویڈیو، اگر جو نئے لوگ ہیں کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن میرا ملے. دوستو، ہپنوٹزم کے بارے میں جیسے ہم لوگوں کے یہاں ایک بڑا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ جس سے جو ہپنوٹائز ہو رہا ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ اس کی کنٹرول میں چلا جاتا ہے، وہ اس کو مائنڈ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ جو جس طریقے سے چاہے اس کو جو بھی میں پتہ کرنا چاہے، جس طریقے سے چاہے اس کی لائف میں. ایسا بالکل نہیں ہے. تو بیفور اسٹارٹنگ دس تھنگ، میں تھوڑے سے ایک ذرا سا ایک مائنڈ کی ایک موڈ ہے یا جو دو حصے ہیں اس کے متعلق ویسے تو 12 بات کر چکا ہوں، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا اس کو ریفریش کر رہا ہوں، ریبرش کر رہے ہیں اپنی میموری کو. نمبر 1 یہ کہ آپ کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو کہ حواس خمسہ بیسڈ جو چیزوں سے جو ہم کرتے ہیں، جس کو بیسیکلی انالیٹیکل اینڈ لاجیکل مائنڈ بھی کہتے ہیں، کہ لاجک کے بعد انالیسس کے بعد ایک چیز کو آپ کا ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو سب کانشیس مائنڈ ہے، ایک وہ سویا ہوا مائنڈ، اور وہ جو پکچر بیسڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وداؤٹ رانگ اینڈ رائٹ، اور جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے ساری چیزیں. تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دوں گا، ڈیمو بیس نہیں ہوگا، کہ ایک سیلف ہائپنوسس اسٹیج کیا ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے آپ اس میں جو ہے داخل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو ایک ہپنوٹزم کے بارے میں جس طرح سے ہے کہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور بہت ساری رانگ بلیوز اینڈ نیگیٹیوٹیز کے بارے میں پھیلا دی گئی ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بالکل. تو وہ ایک سلسلے میں ذرا سا تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو واٹ از سیلف ہپنوسس کیا ہوتا ہے. دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ویژولائزیشن اور کریٹو ویژولائزیشن اور اس کے ساتھ جو منی اٹریکشن اور اس کے ساتھ جو سٹریس کے جو ایک مومنٹ ہوتے ہیں، کہ کس طریقے سے آپ اپنا سٹریس لیول کو دور کر سکتے ہیں اور کول اینڈ کام ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں نے بات کی. اس سے تھوڑا سا آگے کا یہ سٹیج ہے. دیکھیے، دماغ کی فریکوینسی کے مختلف موڈ ہوتے ہیں، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، الفا، تھیٹا اور بیٹا، اور وہ اس کی فریکوینسی بھی ایک ہوتی ہے. جو الفا اسٹیج ایک ایسا اسٹیج ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ کا کنٹرول کانشیس مائنڈ سے ہٹ کے سیلف کانشیس مائنڈ میں ہو جاتا ہے، جو سب کانشیس مائنڈ میں، اور وہ وہاں ایک پلیسمنٹ والی ایک چیز ہوتی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہاں اس کی ایک پکچر جو ایک میموری ہوتی ہے. لیکن نیگیٹیوٹی ہمارے یہاں اتنی ہر چیز کے بارے میں ہے کہ ہم اس کو بالکل وداؤٹ اینی ریسرچ، اور وہ ہم نے اس کو ایک ڈسکارڈیڈ کر دیا. اب اچھی یا بری عادتیں ہیں. اب عادتیں بنتی کیسے ہیں؟ دیکھیں، دماغ کا میں نے جیسے آپ کو کانشیس سب کانشیس کا کہا، ایک ریلیکسنگ موڈ والی آگے چل کے میں بات کروں گا. بیسیکلی جو یہ ایک میتھ ہے، جو ایک رانگ بلیوز ہے یا نیگیٹیوٹی ہے یا کوئی بری عادت ہے. بعض لوگ ہیں کہ اس میں ایک ہارڈ ڈرنکر ہوتے ہیں، چین اسموکر ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ اس عادت کو اپنی چاہتے ہیں کہ ہم اس عادت کو چھوڑ دیں یا کچھ کریں. اب عادتوں کو میں بتاتا ہوں کہ عادتیں کس طریقے سے بڑھتی ہیں. عادتیں دوستوں اس طرح بنتی ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے، ایک مثال ہے کہ اس کو ویجیٹیبل میں آلو جو ہے پسند نہیں ہے، بالکل اس کو ڈونٹ لائک آلو. اور آلو اس کے پاس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب آتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک چڑ اور ایک جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ایک نیگیٹیوٹی ہو جاتی ہے کہ یار یہ چیز بری ہے، یہ میں نے نہیں کھانی. اور وہ اوپنلی اس چیز کو کہتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں یہ چیز بلیو ہو جاتی ہے کہ یار میں نے آلو نہیں کھانا. اور آلو نہ کھانا اور ہی ڈونٹ لائک آلو اور یہ وہ فلانا، اور یہ اب یہ چیز اس کی ایک عادت میں ایک شمار ہو جاتی ہے، اور ایک اس کا روٹین اس میں ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو کرنا نہیں، اور وہ کبھی ٹرائی بھی نہیں کرتا. اور اس سے ایسوسیٹڈ جو اور ادرس چیزیں ہوتی ہیں، جو ہے کہ اس سے یہ ہو گیا تھا، فلاں وقت یہ ہو گیا تھا، اور مجھے یہ ہے وہ ہے، اور میں بالکل اس کو نہیں کھاؤں گا، اور وہ ایک عادت اس کی ڈیولپ ہو گئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس چیز کو تھوڑا سا اگر پازیٹیوٹی لیتا کہ یار ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، جو بھی یار مل گیا چلو خیر ہے، تو وہ عادت اس کی ڈیولپ نہیں ہوتی. اب ہم بات دوبارہ کرتے ہیں کہ کانشیس جو ہمارا جو سیلف ہائپنوسس ہے وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. اس میں دوستوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو کچھ ہپنوٹائز نہیں کر رہا،
تمام چیزوں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے جو ہے خود ہی اپنے آپ کو ایک سوال جسے کہتے ہیں کہ خود ترغیبی، جس کو ہم انگریزی میں آٹو سجیشن کہتے ہیں، اس کو کرنا ہے۔ اس کا طریقہ دوستوں یہ ہوتا ہے کہ اس کو الفا اسٹیج جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کنٹرولنگ آف سب کانشیس مائنڈ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا شانت پیسفلی، اور آپ اس طریقے سے بیٹھ کے، جس طرح میں نے پچھلے ڈیمو میں ویژولائزیشن کے بتایا، اور آپ ایک بالکل ایک ریلیکسنگ موڈ میں اپنے آپ کو آپ وہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو بھی جس چیز کو آپ وہ چاہتے ہیں اس کو 3 بار، جیسے ویژولائزیشن میں نے بتایا تھا سلو پروسیس میں، اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب اس کے لیے دوستوں لوگ اس کے میٹافر کے لیے کچھ کرسٹل بال استعمال کرتے ہیں، کچھ وہ پینڈولم کو جو سامنے آپ کے ہلاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں مندل ایک دم تھوڑی سی بوجھل سی ہوتی ہیں، کبھی باڈی ہلکی ہو جاتی ہے، کبھی باڈی آپ کی بہت بھاری ہوتی ہے، اور آپ ایک نیند والے سٹیج میں اپنے آ جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے کام شروع ہو جاتا ہے سب کانشیس مائنڈ کا، یا سارا کچھ یہ تھا۔ الحمدللہ میرے پاس اس طریقے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ میں پینڈولم کا استعمال کرتا ہوں، نہ میں کرسٹل بال کا استعمال کرتا ہوں۔ میں آگے آنے والے وقتوں میں ایک تو یہ تھی آپ کے ہپنوٹزم کی مت جو تھی کہ یہ اس میں ایسی غلط باتیں ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، اور ایک بریف انٹروڈکشن آپ کو صرف دینا تھا کہ سیلف جو ہے ہائپنوسس ہے کیا، اور یہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ کیا ایسی چیز ہے۔ دوستوں ایک چیز جو ڈیمو بیس جو 3-4 چیزیں میں بتاؤں گا، جس طریقے سے آلو والی ایک میں نے مثال بتائی تھی، اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی چہرے پہ بڑی کرختگی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا چہرہ بڑا ڈپریسو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا چہرہ بھی بڑا نگیٹیو ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہر پہلو میں وہ نگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں کہ نہیں یار میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، یوں ہوا ہے، ٹی وی میں بھی یہی ہو رہا ہے گا، اخبار میں بھی، ریڈیو میں بھی، باتوں میں بھی یہ بھی۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ دوستو 60-40 کا ریشیو ہے کہ 60% پہ جو یونیورس ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اسی طریقے سے کچھ برا ہونا چاہیے۔ تو نگیٹیوٹی سے بالکل اپنے آپ کو پرے کر کے، اور ایک پازیٹیو موڈ میں، اور ایک ریلیکسنگ موڈ میں، اور ایک جیسے کہتے ہیں بہت ہی ریلیکس مائنڈ ہو کے آپ نے اس چیز کو کرنا ہے۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا کہ مجھے آپ ڈائریکٹلی جو میرے یوٹیوب چینل ہے اس پہ مجھے بتائیں کہ کیا ہے کہ اب آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اسمائلنگ، آئی ایم گیٹنگ انجوائمنٹ، آئی ایم ویری پیسفل، آئی ایم ویری ریلیکس، مائی فیس از جو ایک ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک روشن چہرہ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن اس کے لیے وہی دوستوں جو میں سانس کا عمل کہتا ہوں، اور ایک اپنے آپ کو ایک شانتی کے ایک ریلیکسنگ موڈ میں بالکل اس طرح سے سیدھا آپ کو بیٹھ کے، اور اپنے آپ کو سیلف ہائپنوسس، یا تو لیٹنا بھی ہے تو ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہونی ہے، بیٹھنا بھی ہے تو ریڑھ کی ہڈی سیدھا ہونا ہے۔ آپ جسٹ ایک ڈیمو یہ چیز کریں، اور پھر اپنی زندگی میں آپ دیکھیں یہ دن میں آپ نے 3 سے 4 بار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے پھر میں ریپیٹ ایک دم کر رہا ہوں کہ آپ کو انہیل اور ایکزیل کرنے کے بعد آپ کو بالکل ایک شانتی والی موڈ میں ایک جسے کہنا چاہیے کہ سوچ میں اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، اور آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ میرے چہرے پہ اسمائل آ چکی ہے، آئی ایم اسمائلنگ، آئی ایم گیٹنگ انجوائمنٹ، اور میری جو ہے اطراف میں خوشیاں ہیں، اور اطمینان ہے، اور سیٹسفیکشن ہے، اور پیس ہے۔ آئی ایم گیٹنگ enjoyment. My face is smiling. My face is smiling. میری طرف چاروں اطراف خوشیاں ہیں، میرا چہرہ دمک رہا ہے، میرے چہرے سے کرختگی لائک یہ لفظ نہیں استعمال کرنا۔ دیکھیے سب کانشیس مائنڈ کا ایکچولی ہوتا کیا ہے، یہ سب کانشیس مائنڈ آپ کی پازیٹیوٹی والی جو چیزیں ہیں اس کو پرسیو کرتا ہے۔ مثلاً آپ بہت موٹے ہیں، آپ کا بہت زیادہ وزن ہے، ٹمی ہے، اور آپ کا جو ہے ایک کھانے کا بھی انداز ایک بڑا جیسا کہنا چاہیے کہ رف ہے، تو جب آپ اپنے آپ کو سلم دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویٹ لیس جو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ آپ کا کم ہو، یہ ساری چیزیں، تو آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ میں موٹا جو ہے، آپ نے اپنے آپ کو پتلا دیکھنا ہے۔ مثلاً آئلی اور فرائی چیزیں جیسے ڈاکٹر نے منع کی، تو آئلی چیزوں میں آئل ہوتا ہے یا جو اس میں فرائی ہوتا ہے، آپ نے ان چیزوں کا تصور نہیں کرنا۔ آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ یار میں ایک تھن ہو گیا ہوں، میں بہت فٹ ہوں، اور آئلی اور فرائیلی چیزوں سے اب مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے، مجھے کوئی اس سے یعنی کہ رغبت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سموسے کے بارے میں یا کوئی اس طریقے سے جو ہے ایک ڈیپ فرائی جو ہے تکہ یا فلانا یہ ساری چیزوں کے متعلق سوچیں، نہیں، آپ کا سب کانشیس مائنڈ نگیٹیوٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ نے ہر چیز کا ایک روشن پہلو اور ایک پلس پوائنٹ دیکھنا ہے کہ یار میں جو ہے ایک سلم ہو رہا ہوں، اور میرا جو ہے ایک جو ہے اسٹرکچر بڑا اچھا ہو گیا ہے، ویٹ لیس ہو گیا ہے، اور آئل فرائی چیزوں سے میں بالکل دور ہو گیا ہوں، اور میں آئی ایم گیٹنگ
بیٹر اینڈ بیٹر جو ہے میری پوزیشن ہو رہی ہے، ایک اچھا میں فیل کر رہا ہوں، ایک اچھی صحت میری ہو رہی ہے، ایک اچھا جیسے کہنا چاہیے جیسچر، اور یہ ساری چیزیں بڑی تھن لائن میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ یار یہ سموسہ، آئی ہیٹ دس سموسہ، آئی ایم گوئنگ ٹو کوئٹ دس سموسہ اور دس فرائی آئٹم اینڈ دیٹ فرائی آئٹم. یہ نگیٹیوٹی ہوتی ہے. نگیٹیوٹی نہیں، آپ کو جیسے میں نے بچے من کے سچے والا آپ کو ایک فلسفہ بتایا ہے، آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ آپ نے پازیٹیوٹی دیکھنی. دوستوں، آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دم اچانک شروع کرتے ہیں کہ یار میں نے اپنا وزن گھٹانا ہے، میں نے اپنی اسٹریچنگ کرنی ہے، میں نے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور وہ آج کل جس طرح الارم سسٹم ہے، الارم سسٹم لگا دیتے ہیں. الارم سسٹم لگانے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں، اور بعض کی تو اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی. دوستوں، اب ہوتا کیا ہے، اب رات میں کانشیس مائنڈ کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ ڈیسیشن لیا کہ یار ہم صبح اٹھیں گے، ایکسرسائز کریں گے، جم جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تازہ ہوا لیں گے. سب کانشیس مائنڈ اس پہ حاوی ہو گیا، کیونکہ اس کو نیند بہت پسند ہے. اس کو نیند بہت پسند ہے. اس نے کہا یار بیکار ہے ساری چیزیں، صحت اور یہ ساری چیزیں بھی نیند کا وہ کرو. تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ وہ پازیٹیوٹی والی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے مائنڈ میں وہ پرسیو کرتا ہے، وہ کھلتا ہے، اور اس وقت یہ چیز چلی جاتی ہے اور وہ آپ کے پروگرام کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ چیز چلتی رہتی ہے. اب حضرات کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے پہلے میں نے ایک اپنی ویڈیو میں 21 ڈیز فارمولا بتایا تھا. اس میں کافی لوگوں کا اچھا ویٹ تھا. تو ابھی کوئی اچھی چیز آپ اپنانا چاہتے ہیں، بری چیز چھوڑنا چاہتے ہیں، کچھ اس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سے ایلیمنیٹ ہو جائے، تو وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا. آج کا میرا صرف مقصد یہ تھا کہ سیلف ہائپنوسس ایک ایسی بے ضرر چیز ہے کہ آپ کا اپنا کنٹرول آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرا جس طریقے سے آپ کی اہمیت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سلا کے آپ کی کوئی پاس ہسٹری لے لے یا آپ کو کچھ پتہ کر لے یا آپ کو جس طرح چاہے وہ کنٹرولنگ آپ کی وہ کر دے ایک روبوٹ کی طرح. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. اس کا صرف ایک سمپل فارمولا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک الفا اسٹیج میں، ایک ریلیکسنگ موڈ میں، ایک ریلسٹک پوسچر کے ساتھ، ایک مزاج کے ساتھ آپ نے آنا ہے، انہیل ایکزیل کرنا ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں. تو اگین آئی ول ریکویسٹ یو گائز ٹو امیجیٹلی اسٹارٹ دی اسمائلنگ آن یور فیس والی بات ہے. وہ چیز کو آپ کریں، دن میں 4 سے 5 دفعہ کریں. رات سوتے وقت سب سے اچھا ٹائم ہے، صبح سب سے اچھا ٹائم ہے. ان بٹوین جو بھی آپ یہ کریں کہ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، یو آر ویری ہیپی، یو ہیو اسمائلنگ فیس، اور خوشیاں آپ کے چاروں طرف اطراف میں، اور آپ بالکل اس کو وہ کرنا ہے. اب ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بار بار میں نے ایک لفظ استعمال کیا، الفا اسٹیج، الفا اسٹیج، الفا اسٹیج. ہاؤ وڈ وی نو دیٹ وی آر ان الفا اسٹیج؟ دوستو، سمپل اس کی تعریف ہے کہ جو آپ کا کنیکشن فار دا ٹائم بینگ کانشیس مائنڈ سے ہٹ کے اور سب کانشیس مائنڈ میں ہو جاتا ہے، اور اس کا وہ ڈھکن کہہ لیں، اس کا دروازہ کہہ لیں، اس کا وہ ڈور کہہ لیں، اوپن ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ونس اگر یہ پروگرامنگ آپ کی اس میں جس طرح اسمائلنگ والی میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کر کے دیکھیں، اس کے جو رزلٹ آئیں تو وہ مجھے اس میں اپنے یوٹیوب کے کمنٹس میں دیں، تاکہ میں اس کو آپ کو اور میں بتاؤں. آنے والی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے آپ کو سیلف ہائپنوسس کی ایکسرسائزز اور یہ تمام چیزیں بتاؤں گا. ڈفرینٹ بیماریوں کے لیے، ڈفرینٹ جو آپ کی جو زندگی میں جو پریشانیاں، مشکلات ہیں، اور کچھ چیز آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، کچھ اچھی چیز اپنانا چاہتے ہیں. ابھی جسٹ ایک یہ میں نے مت آپ کی جو ہے اس سے دور کرنی تھی کہ سیلف ہائپنوسس ہے کیا، ویژولائزیشن اور اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے اور اس کے دور اثرات آئیں گے. تو اسمائلنگ والی انشاءاللہ کریں، اس کے بہت بیٹر رزلٹ آئیں گے. اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اینڈ گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.